अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश व आबाद रखे। तो जी काफ़ी दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था, उसकी वजह ये थी कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो उसके लिए जी माज़रत। मेरा गला ख़राब था और फ़ीवर भी था, तो ज़ाहिर सी बात है वॉइस ओवर करने के लिए गला चाहिए होता है, तो मेरा गला जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। तो खैर जी अभी काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं अपनी जो है ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग साथ, और वीकेंड रूटीन मैंने सोचा जो है वो मैं शेयर करूँ आप लोग साथ। तो अभी है सुबह सुबह का टाइम जी, और मैं बना रही हूँ शान के लिए सैंडविच, फ़िश पड़ा हुआ था। मैंने सोचा, और हम लोग आए तो 2 दिन हमें हुए यहाँ स्टॉकहोल्म में। शिलुफ्ते होते आते हुए, तो ज़ाहिर सी बात है काफ़ी चीज़ें ग्रोसरी वगैरह हमें करनी है, तो जो चीज़ें पड़ी हुई थी वही मैंने जो है, और ये ब्रेड जो है हम लोग जब आए थे तो वहाँ पे हमारी पड़ी थी तो वो हम ले आए थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी गर्मी तो होती नहीं, कोई चीज़ ख़राब तो नहीं होती, और 9-10 घंटे लग जाते हैं शिलुफ्ते होते यहाँ तक, तो हम बाय कार आए हैं। तो ये जो ब्रेड थी वो हम वहीं से लेकर आए थे। तो यहाँ पे जो है जैसे कि मैंने कहा कि हमें ग्रोसरी मसाले वगैरह और ये चावल आटा ये सारा कुछ लेना है अभी, तो वो जब जाएंगे तो लेकर आएंगे जी। तो खैर जी अभी ये मैं सैंडविच बना रही हूँ जल्दी जल्दी में। शान की है आइस हॉकी, 2 महीने शान ने आइस हॉकी नहीं खेली क्योंकि छुट्टियाँ थी, और काफ़ी जो है वहाँ पे भी हमने कोशिश किया कि बच्चों को जो है वो एक्टिव रखें और किसी न किसी चीज़ में इंगेज हों। तो वहाँ पे पूरी कोशिश हमारी रही कि बच्चों को इंगेज रखें। तो जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि शिलुफ्ते में मैं जॉब करती हूँ, और वहाँ पे भी मेरा घर है जो कि मैं रेंटेड लिया हुआ है, और यहाँ पे भी ज़ाहिर सी बात है हम लोग रेंट पे ही रहते हैं। तो वजह ये है कि वहाँ पे जो है मैं हॉस्टल में रहती थी और 6 महीने में रही, यानी कि जो नॉर्थ वॉल्ट कैंप है, और वहाँ पे मेरे लिए मुश्किल था रहना, क्योंकि थ्रू आउट जो लाइफ है मैंने हॉस्टल में बहुत ज़िंदगी गुजारी है, तो मेरा जो है रहना मुश्किल हो जाता है। तो खैर जी वहाँ पे मैंने जो है वो घर लिया, अभी वहाँ पे रहती हूँ मैं। तो जब मेरी छुट्टियाँ होती हैं, और मेरा स्केड्यूल ऐसा है कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, यानी कोई 17 दिन कोई महीने में मेरा आ जाते हैं छुट्टी के, तो फिर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और बच्चों को टाइम देती हूँ। और बच्चों के बगैर जी मैं अधूरी हूँ, बच्चों के बगैर मेरी जो है वो लाइफ कंप्लीट नहीं है। तो मेरी जैसे मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं मैं इधर आ जाती हूँ। तो खैर जी अभी सैंडविच बन चुका है, और शान को ये मैं नाश्ता दूंगी, शान नाश्ता करेगा, उसके बाद शान के पप्पा जो हैं शान को जो है वो ड्रॉप करके आएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी दिनों के बाद जो है शान स्टार्ट करेगा हॉकी, और इसमें अभी शान पहन के भी देख, इसका जो सारा हॉकी का स्टफ़ है वो ट्राई कर रहा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है 2 महीने के बाद पहन रहा है, तो थोड़ी सी हो जाता है इधर उधर, 2 महीने भी बहुत ज़्यादा जैसे लगते हैं। तो बच्चे ज़ाहिर सी बात है ग्रोइंग हैं, तो वो सारा स्टफ़ जो है वो शान ट्राई कर रहा था। और तकरीबन 8:30 बज रहे हैं, 9 बजे जो है वो शान के पापा ड्रॉप करेंगे शान को। मौसम आजकल स्वीडन में यही है, बारिश हो रही है और क्लाउडी सा मौसम है, और कुछ लोगों को ये पसंद होता है, तो खैर अच्छा मौसम है। और अभी बना रही हूँ जी हस्बैंड के लिए चाय, और चाय में ये जो टी बैग्स है ये पड़े हुए थे, वैसे हम लोग ये यूज़ नहीं करते, हम लोग जो है वो खुली जो टपाल दानेदार की चाय होती है वही यूज़ करते हैं। तो अभी ग्रोसरी करने जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें ले लेंगे। तो जी यहाँ पे नमता को अभी मैं तेल लगा रही हूँ, और वैसे तो बच्चे तेल लगाने देते नहीं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है इनमें जो है मैं तेल लगाती हूँ बच्चों को। और शान जो है ख़ास करके वो कहता है मम्मा सैटरडे या संडे तेल लगाए, और वैसे जो वीक के डेज़ होते हैं बाकी मंडे टू फ्राइडे वो नहीं लगाने देते। तो खैर जी यहाँ पे अभी छोटे बच्चों के लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ, और पैनकेक का मैंने मिक्सचर बनाया था, और मैंने सोचा आज बड़े बड़े पैनकेक, यानी कि जैसे रोटी होती है इस तरीके का बस एक बना के, और उसको रोल बना के और उसको काट के थोड़े से पीसेस करके, और वो मैं नमता को दे दूँगी तो वो खा लेगी आराम से। तो आज जैसे कि कहा मैंने कि जैसे इसमें मैं यूज़ करती हूँ हनी वगैरह, तो वो भी नहीं है, वो भी जो है वो ग्रोसरी करके आनी है, वो भी लेनी है। तो काफ़ी चीज़ें जी लेनी है, क्योंकि हम लोग 2 महीने यहाँ पे नहीं थे, तो हमने यहाँ पे जो सारा राशन है वो ख़त्म है, तो वो हमें लेकर आना है। और इसके लिए जाहिर सी बात है अभी टाइम निकाल के और हम लोग जाएंगे। तो खैर जी हिम्मत करनी पड़ती है लाइफ में, और हम लोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत से ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हस्बैंड वाइफ मिलके अगर मेहनत करे तो क्या ही बात होती है। तो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है और मेहनत कर रहे हैं,
اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی دیتا ہے، جو محنت کرتا ہے اس کو اور زیادہ ہمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اسی طرح مجھے بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے رہا ہے، اور میں یہاں پہ بھی آ کے منہ دیتی ہوں، وہاں پہ بھی جاتی ہوں تو وہاں پہ جاب کو دیکھتی ہوں اور یہاں پہ بچوں کو دیکھتی ہوں، تو ہمت کرنی پڑتی ہے۔ ٹائم جو ہے آپ کا تھوڑا اسٹرگلنگ ہوتا ہے، لیکن یہ ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے، اور انشاءاللہ میرا ٹائم بھی جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ہمت میں کروں گی تو یہ والا جو ہارڈ ٹائم ہے وہ گزر جائے گا۔ تو خیر جی، ابھی برتن دھونے کا ٹائم آ گیا ہے، برتن سارے جو ہے مجھے دھونے، اور یہ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، جو ہاؤس وائفس ہیں یا جو ورکنگ وومنس ہیں ان کو کام تو کرنا ہی پڑتا ہے، اور ہمیں تو یہاں پہ سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیلپر آ جائے گی وہ اس کے لیے کوئی کام رکھ دیں تو ہیلپر جی کپڑے دھو دے گی، ہیلپر جو ہے وہ برتن دھو دے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پہ۔ یہ کوئی ایسا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، یہاں پہ سارا کام لوگ جو ہے وہ خود ہی کرتے ہیں، تو ہم کسی کے مطلب ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی آئے گا ہمارا کام کرے گا۔ تو یہ تھوڑے سی ہے یہاں پہ ہماری، جیسے پاکستان میں کوئی نہ کوئی ماسی رکھ دیتے ہیں یا ہیلپر رکھ دیتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے ٹائم، لیکن یہاں پہ ہمیں ہر کام خود کرنا پڑتا ہے۔ میں ایز اے ورکنگ وومن ہوں، لیکن میں سارے کام خود کرتی ہوں، بچوں کو خود دیکھتی ہوں، گھر کو خود دیکھتی ہوں، کھانا بھی خود پکاتی ہوں۔ تو بس یہ ہے کہ ہمت کی بات ہونی چاہیے، اور جو ہسبینڈ ہے وہ کوپریٹیو ہونا چاہیے۔ تو ہسبینڈ الحمدللہ کوپریٹیو ہے۔ اگر ہسبینڈ جو ہے جی کوپریٹیو ہوتا ہے تو زندگی ضرور آسان ہو جاتی ہے، یہ بالکل یہ چیز ہے، اور میں اس چیز سے ایگری بھی کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ جیسے کہ ہم لوگ نہیں، یہ سارے لوگ جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ سارے جو ہیں یہ سارے کام خود کرتے ہیں، بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا، بچوں کو اسکول سے لے کر آنا، اور گھر کے سارے کام کرنا۔ تو یہی جو میں نے بات کہی کہ ہمارے پاس کوئی ہیلپر والا جو ہے سین نہیں ہے، ہم خود ہی سارے کام جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور پورے گھر کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی میں آپ کو ایک شیئر کروں، یعنی کہ ایک ٹپ شیئر کرنا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو کافی دنوں سے یہ سنک، جیسے کہ میں نے کہا کہ 2 مہینے ہو گئے ہم لوگ یہاں پہ نہیں تھے، تو یہ جیسے نہیں سنک پہ پٹی سی جم گئی ہے اور تھوڑی کالی کالی سی ہو گئی، تو میں نے سوچا اس کو جو ہے وہ اچھے سے کلین کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ٹپ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یہ ہے جی بیکنگ سوڈا، جو کہ کلیننگ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کھانے پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کھانے میں بھی جیسے ہم لوگ پکوڑے وغیرہ میں یوز کرتے ہیں، یہ وہ والا سوڈا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑے 4-5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ یہاں پہ سے چھٹک دوں گی اور اسپریڈ کر دوں گی اس طریقے سے، اور اس کا بہت ہی زبردست سا مطلب گھر میں اگر ہم لوگ یوز کریں تو یہ بہت ہی افیکٹو ہے، اور یہ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ بہت ہی آئی ڈونٹ نو کہ ابھی اس کی قیمت کیا چل رہی ہے، لیکن یہ کسی دور میں مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں بالکل سستا ہوتا تھا، اور یہ لیمن اور اس کا میں یوز کروں گی۔ میرے پاس بڑا سا لیمن تھا، وہ آدھا میں نے لیمن لیا ہے، آپ کے پاس اگر لیمن چھوٹا ہے تو آپ 2-3 لے لیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سنک پہ۔ میری جو سنک ہے وہ کافی بڑی ہے، ڈبل ہے، یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو جو ہے میں کیا کروں گی، اچھے سے پورے جو ہے سنک میں جو سوڈا ہے بیکنگ سوڈا اس کو لگا دوں گی، اور 15-20 منٹ میں اس کو چھوڑ دوں گی، اور اس کے بعد اس کو رب کروں گی۔ یہ دیکھیں اس کے ساتھ جو اسٹیل کی اسکربر ہوتا ہے اس کے ساتھ میں اس کو جو ہے وہ اچھے سے رب کروں گی، اور یہ کافی جیسے میں نے دکھایا کہ جیسے نشان سے ہو گئے، جبکہ پانی یہاں کا ایسا کوئی کھارا وارا پانی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا نشان ہو گیا تھا۔ میں تو ویسے جب بھی برتن دھوتی ہوں تو سنک کو اچھے سے کلین کر دیتی ہوں، جو نارمل ڈش واشر ہوتا ہے اور جو اسکاچ برائٹ جسے ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں، اور یہاں پہ اسپنج، تو وہ جو ہے اس کے ساتھ میں اچھے سے کلین کر دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے تقریباً جو ہے وہ سنک کو دھو لیا ہے، اس کو ابھی جو ہے یہ میں جو ٹاول ہے پیپر ٹاول، کچن پیپر ٹاول، اس کے ساتھ جو ہے میں اور ڈرائی کر دوں گی، کلین کر دوں گی۔ تو یہ بالکل ہی چمک گئی ہے، بہت ہی زبردست سا، جیسے نئی لی ہو، نئی لگوائی ہو ہم نے، ایسی ہو گئی ہے۔ تو یہ ہیک جو ہے بڑا ہی زبردست ہے، اور کوئی ایسی کیمیکل چیز جو ہے وہ یوز کرنے کی ضرورت نہیں، بس لیمن لگائیں، اور اگر آپ چاہیں تو ڈش واشر بھی تھوڑا سا ہلکا سا وہ بھی لگا دیں۔ میں نے وہ نہیں لگایا تھا، میں نے صرف لیمن اور جو بیکنگ سوڈا ہے اس کو لگا دیا 15 منٹ، اس کے بعد اس کو صاف کیا۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ زبردست سی چمک گئی ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی جو ہے بہت بڑے بڑے سے جو برانڈ ہوتے ہیں یا جو کیمیکل والی ایسی اسپریز ہوتے ہیں وہ لینے کی ضرورت نہیں، بس 2 چیزوں کی ضرورت ہے، بیکنگ سوڈا اور جو ہے لیمن، اور لیمن اگر آپ کے پاس چھوٹے والے ہیں تو آپ وہ 2 یوز کریں، جس کے میں نے کہا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سنک پہ کہ وہ کتنی جو ہے وہ
بڑی ہے. تو یہ دیکھیں کس طریقے سے زبردستی چمک گئی ہے. ہم لوگ 2 مہینے نہیں تھے تو میں نے سوچا اس کو بھی ہاتھ لگا دیتے ہیں اچھے سے. تو خیر جی ابھی باری آ گئی ہے بچوں کی. بچوں نے بڑا ہی تنگ کیا ہوا تھا. سنڈے ہے آج جیسے کہ اور ان کا اسکول نہیں ہے. سیٹرڈے سنڈے یہاں پہ چھٹی ہوتی ہے. تو ابھی میں بچوں کو لے کر جاؤں گی گھمانے کے لیے. گھمانے مینس کہ یہ جو پارک ہے ہمارے گھر کے پاس وہاں پہ. تو بچے تھوڑا سا کھیلیں گے. تو انمتا خود سے الحمدللہ اب شوز بھی پہن لیتی ہے, ساکس بھی پہن لیتی ہے. اور یہاں پہ انمتا کے شوز میں جو ہے وہ کنکریاں چلی گئی تھی. تو وہ جو ہے انمتا صاف کر رہی تھی, نکال رہی تھی. تو یہاں پہ جی انایا بھی ریڈی ہو رہی ہے. اور انایا بھی الحمدللہ شوز انمتا کو دیکھ دیکھ کے جو ہے وہ پہن لیتی ہے. ہلو پائے جلدی کر. Are you ready? تو جی بچے بھی جو ہیں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جاتے ہیں. تو بچوں کو جو ہے میں پارک میں لے کر جاتی ہوں. اور بچے جو ہیں کافی انجوائے کرتے ہیں, کھیلتے ہیں. سلائیڈنگ بھی ہے, جھولے بھی لگے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ یہ لیونڈر لگا ہوا ہے. جیسے ہم لوگ گھر سے باہر نکلے تو یہ لیونڈر انہوں نے لگایا ہوا ہے. یہاں پہ سویڈن میں ہر جگہ پہ آپ کو لیونڈر کے جو یہ پھول ہوتے ہیں یہ ملتے ہیں. اور لیونڈر جیسے کہ بہت ہی زبردست مطلب ایک چیز ہے. لیونڈر کا جو آئل ہے, لیونڈر کے کچھ جو فیس پہ لگانے والے ڈراپس بھی ہوتے ہیں, فیمیلز لگاتی ہیں. اکثر میں دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ, میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ لیونڈر کے جو تیل ہے اس کا بڑا ہی یوز ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہیں اس کو پلو میں بھی کچھ ڈراپس لگا دیتے ہیں, اس کے بعد سوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس سے اسٹریس ریلیز ہوتا ہے. تو وہ بھی میں کبھی تجربہ کروں گی کہ میں لیونڈر والا جو آئل ہے وہ لے کر آؤں گی. اور اس کو جو ہے میں بھی لگا کے, الحمدللہ ایسا کوئی اسٹریس تو نہیں ہے لیکن میں یوز ضرور کروں گی. اور پھر جو ہے آپ کو ریویو دوں گی اس کا کہ یہ کس طریقے کا ہے. تو جی ابھی خیر بچے جو ہیں یہاں پہ کر رہے ہیں انجوائے. انمتا ڈرائنگ کر رہی ہے. اور جی بچے نے کافی انجوائے کیا, کھیلا. اور جیسے ہم لوگ واپس آ رہے تھے گھر تو انہوں نے کہا نہیں گھر نہیں جانا, ہمیں کچھ کھانا ہے. تو میں نے ان کا ٹھیک ہے. تو یہ ایک شاپ ہے, کیفے ہے اور بیکری ہے بڑی سی. اور یہ پاکستانی اس کے اونر ہے ماشاءاللہ سے. تو کافی رش تھا وہاں پہ. تو یہاں پہ بچوں کو میں نے لے کر دیا آئس کریم, انجوائے کیا بچوں نے آئس کریم. اور اس کے بعد ہم لوگ واپس آئے ابھی گھر. اور ہسبینڈ بھی آ چکے تھے اور وہ شان کو چڑھنے گئے تھے. اور جیسے ہی شان نے ہاکی وغیرہ کھیلی اس کے بعد ان کو واپس لے کر آئے. اور جی یہاں پہ ایک ٹپ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ ہسبینڈ جو ہے وہ استری صاف کر رہے تھے. استری تھوڑا سا جیسے کپڑے جل جاتے ہیں اکثر تو وہ تھوڑا کالی ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی استری جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو اس کو صاف کر رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ زبردستی ٹپ ہے جو کہ آپ کے کام بھی آئے گی. تو یہاں پہ جی 1 ٹیبل اسپون ہسبینڈ نے لیا ہے بیکنگ سوڈا, 1 ٹیبل اسپون ونیگر, 1 ٹیبل اسپون جو ہے لیا ہے پیسٹ کا, کوئی بھی پیسٹ ہو. تو اس کو مکس کر کے اور ایک اسپنج کے ساتھ انہوں نے اس کو رگڑا ہے. اور رگڑنے سے پہلے, لگانے سے پہلے ہلکی سی استری گرم کر لیں, ہلکی سی, اتنی تیز نہیں, ہلکی سی. اور اس کے بعد اس کو رگڑیں تو یہ دیکھیں کلین ہو گیا ہے. تو یہ زبردست سا ہے کہ جو کہ آپ لوگوں کا میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں. تو خیر جی ابھی ہو گیا لنچ کا ٹائم اور میں نے بنایا آج ویجیٹیبل پلاؤ. تو وہ ہم لوگ انجوائے کر رہے ہیں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اپنی بہن کے چینل کو, اپنا اور اپنوں کا آپ نے بہت سارا رکھنا ہے خیال. مجھے دیجیے نیکسٹ ولاگ تک اجازت. اللہ حافظ, بائے بائے, ٹاٹا.